ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے بہت ہی سینئر اور میرے چھوٹے بھائی ضلع صدر ندیم صاحب، حرموز صاحب، محفوظ صاحب، عادل صاحب اور بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن اسمبلی محترم جناب اختر الایمان صاحب، نشین تشریف فرما حساب صاحب، عادل صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزت اور ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جب بہار پردیش میں اپنی سیاسی پارٹی کا اور اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو ہم نے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑیں گے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر اپنے ذاتی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ سیمانچل کی جنتا کو انصاف ملنا چاہیے اور بھارت کا اگر سب سے پسماندہ کوئی علاقہ ہے تو وہ سیمانچل کی سرزمین ہے۔ ہم نے یہ بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر جب تک آپ اپنے آزاد سیاسی نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، سیمانچل کی زمین پر بسنے والے انسانوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ آپ نے ہم کو بتایا تھا آپ کی تکلیف کو کہ کیسے آج بھی جب بارش کا موسم شروع ہوتا ہے تو سال میں 4 سے 5 مہینے آپ لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا گھر، ان کی زمین، ان کی زراعت اس پانی کے باڑھ میں بہہ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین سیمانچل کی انصاف کی لڑائی لڑے گی، اور اسی لیے ہم نے اور اختر الایمان صاحب نے یہی سے ہمارے سیاسی سفر کا آغاز کیا، اور آج بھی میں آپ کو اس بات کا دہرانے آیا ہوں کہ سیمانچل کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے، اور ہم اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ مجلس کے ذمہ داروں کا، اراکین کا بھی اجلاس ہے۔ میں ان سے بھی یہ بات کہنے آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ ہم اپنے سیاسی سفر کو، اپنی منزل کو حاصل کر کے رہیں گے۔ لوگ آئیں گے، لوگ چھوڑتے چلے جائیں گے، مگر مجلس کا سفر جاری اور ساری رہے گا۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں اور آپ سے معافی بھی چاہنے آیا ہوں کہ آپ تمام نے مل کر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا تھا، مگر ان ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں اور اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنے ضمیر کو بیچ دیا، اور اپنے سیاسی آقاؤں کے سامنے جا کر اپنی گردنوں کو جھکا کر سیمانچل کی جنتا کے جذبات کا مذاق اڑایا۔ اگر کوئی ستہ میں بیٹھے ہوئے مکھیہ منتری یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پارٹی مجلس ہے، تو نتیش کمار یاد رکھو تمہاری بھی حیثیت جو ہے وہ بہار کے مکھیہ منتری تم ضرور ہو، مگر تاریخ جب تمہاری تاریخ لکھے گی تو اور بھی لکھے گا کہ بھارت میں اگر بی جے پی کو مضبوط کرنے والے کا نام نتیش کمار کے نام سے لکھا جائے گا۔ جب گجرات جل رہا تھا تو تم ریلوے کے منتری تھے، تم نے ہی یہاں پر بی جے پی کو گجرات کی سرزمین پر مضبوط کیا، تم نے ہی سارے دیش میں اگر اخلاق اور پیلو خان کی موت ہوئی تو یقیناً تمہاری پارٹی کا بھی اس کے ساتھ رہا۔ اگر نتیش کمار یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس مسلمانوں کی پارٹی ہے، نتیش کمار کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر بھی آپ دیکھ لو کہ آپ کرمی اور کشواہا سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے مکھیہ منتری تو آپ بن گئے، مگر آپ نے ہمیشہ دھوکہ دیا۔ آج مجلس کے اراکین جس کو آپ نے کامیاب کیا تھا، ان لوگوں کو راجد نے
اور نتیش کمار نے دولت کے بلبوتے کے اوپر ان کا ایمان خرید لیا. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسد الدین اویسی کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یاد رکھو مجھے کوئی دھوکہ دے یا دے بھی سکتا ہے، مگر تم نے سیمانچل کی جنتا کو بہت بڑا دھوکہ دیا. تم نے بیسی کی عوام کو بہت بڑا دھوکہ دیا، جنہوں نے تم پر بھروسہ کیا تھا کہ تم وِدھان سبھا میں جا کر یہاں پر اس وِدھان سبھا کے غریبوں کی آواز کو اٹھاؤ گے، تم سیمانچل کی لڑائی میں لڑو گے. مگر یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے، اپنی ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ وقت کے حکمرانوں کے آگے اپنا سب کچھ بیچ دیا. مگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اختر الایمان آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ندیم ہے، محفوظ ہے، ہرموز ہے، عادل ہے، ہم سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اس لیے کھڑے اور کھڑے رہیں گے کہ ہم صرف چناؤ جیتنے کے لیے سیمانچل کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں. ہمارے مقصد یہ ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہو. آپ دیکھ لیجئے کہ اس وِدھان سبھا میں ایک ڈگری کالج کھولا گیا، اس ڈگری کالج کو نام کے لیے کھول دیا گیا، کوئی پرسان حال وہاں پر نہیں ہے. یہاں پر ایک پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر بنایا گیا، وہاں پر ڈاکٹر نظر نہیں آتے. تو یہ تمام لڑائی لڑنا ہے ہم کو اور آپ کو. جو لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بیسی کی جنتا ان کو ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑنے والی. جنہوں نے غیروں کے دامن کو تھاما ہے، تم نے اپنوں کو دھوکہ دیا ہے اور اپنوں کے در سے تم کو دھتکار دیا جائے گا. تم کو مبارک ہو غیروں کی چوکھٹ، تم کو مبارک ہو ستا کی وہ عزت جو چند دن کی عزت ہوگی، بے عزتی انشاءاللہ تعالی تمہارا مقدر بنے گا. جنہوں نے غریبوں سے دھوکہ دیا ہے، تاریخ گواہ ہے، انسانیت کی تاریخ گواہ ہے، جس کسی نے غریبوں کے پیٹھ پہ خنجر بھونکا، جس نے نوجوانوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا اور اپنے گھر کو چمکایا، تاریخ گواہ ہے کہ وقتیہ طور پر ان کا چراغ جلتا ہے، وقتیہ طور پر ان کا چراغ جلتا ہے. اور یہ نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ چراغ کی روشنی بڑی دائم رہے گی، آباد رہیں گے. نہیں، تمہارا چراغ ایسا گل ہوگا کہ صدیوں تک جب سیمانچل کا نام لکھا جائے گا تو کہیں گے کہ 4 غدار تھے جنہوں نے ہمارے ووٹ کو لے کر ہمارے جذبات کا کھلواڑ کیا. مگر ہم آپ کی لڑائی لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے. بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم نے کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ کیا کہ سینٹرل گورنمنٹ میں دلی میں جو او بی سی کمیشن ہے اس میں سرجا پوری لوگوں کو او بی سی کی سینٹرل لسٹ میں ان کا نام شامل ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم کو کام کرائیں گے، لڑیں گے. آپ کی آواز بنے ہیں، آپ سے وعدہ کیے ہیں. ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یہاں پر جو پچھلے 14 سال سے جلال گڑھ سے کشن گنج کی جو ریلوے کی لائن کا کام تکمیل نہیں ہوا اس کو مکمل ہونا چاہیے. پورنیہ ایئرپورٹ کے سلسلے میں میں نے ایک نہیں کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں اس بات کو اٹھایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پورنیہ ایئرپورٹ کھلے اور وہاں پر یہاں کی عوام کو فائدہ ہو. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پٹنہ ہائی کورٹ کی ایک بینچ سیمانچل میں کھولی جائے، کیونکہ لوگ 300 350 400 کلومیٹر کا سفر کر کے نہیں جا سکتے. یہ لڑائی مجلس کی ہے. برج بنانا یہاں کی ہماری کوشش ہوگی کہ ابھی اختر بھائی نے تفصیل سے آپ کے سامنے کہا کہ کیسے برج ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی نہیں بنتے. آپ نے یہ بھی سنا کہ کیسے یہاں پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی ہماری لڑائی جاری اور ساری رہے گی، کیونکہ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مجلس میں آتے ہیں. ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مظلوموں کی آواز اور ظالم کے خلاف پنجہ آزمائی کرتے آئے ہیں. ہم وقت کے یزیدوں اور نمرودوں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں. ہمارا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہم وقت کے فرعون کے سامنے یا وقت کے یزید کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں. بھارت کا سنویدھان
दलित, मुसलमान, कमजोरों के लिए, सबके लिए बराबर है। और उसी भारत के संविधान के तहत हमने इस बात का मुतालबा किया था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाना चाहिए। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का वादा आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं ने किया था। अब चुनाव हो गए तो उनको सीमांचल की याद नहीं आती। अरे जनसभा तो कर लेते हैं मगर जबान से सीमांचल के इंसाफ की बात नहीं होती, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात नहीं होती, सीमांचल की सरजमीन पर पढ़ने वाले बच्चों के डिग्री कॉलेज की बात नहीं होती, उर्दू के टीचर्स की बात नहीं होती, पुलों की बात नहीं होती। अरे जब यहाँ पर बारिश से सारे लोग अपने घर बाहर से बेघर हो जाती है तो कश्तियों को लाकर रखने की बात नहीं होती। आज आप देख रहे हैं कि आलू की खेती हो रही है, 3 रुपए 4 रुपए भी उनकी कीमत न राजद दे सकती है और ना जेडीयू के मुख्यमंत्री दे सकते हैं, मगर जरूर ये कहेंगे ये मुसलमान की पार्टी। चलो तुमको हमारी वजह से मुसलमान को याद आ गया। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ते रहेंगे और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सीमांचल की लड़ाई में आपका हमारा साथ आए, आप हमारा साथ दीजिए। दिल्ली की सरकार को भी हम बताना चाह रहे हैं कि अभी अख्तर भाई ने कहा कि दिल्ली के होम मिनिस्टर अमित शाह सीमांचल को आए, उनकी जबान से भी सीमांचल नहीं निकला, ना उनकी जबान से ये पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र हुआ, ना उनकी जबान से जलालगढ़ से किशनगंज की रेलवे लाइन का जिक्र हुआ। मजलिस लड़ेगी और अगर आपका साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये नाइंसाफियों का खात्मा होगा। मैं हमारे मजलिस के तमाम जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम अपना काम करते आए हैं और करते रहेंगे। ये वक्तिया तौर पर ये पानी के बुलबुले हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है, ये अपनी हैसियत दिखा चुके हैं, ये अपनी असली पहचान अवाम के सामने लाकर रखी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए काफी है। और जो लोग गरीबों के जज्बात का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई में उनका खिलवाड़ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुमको जालिमों के हवाले कर देगा। जिस तरह तुमने आज धोखा दिया है इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में तुम भी ज़लील और रुस्वा होगे। मगर मैं आपसे वादा करने आया हूँ कि मजलिस सीमांचल की लड़ाई लड़ती है और इंशाअल्लाह लड़ती रहेगी। आप हमारा साथ दीजिए। यही तक मुझे कहना था। आज एक लंबा सफर है, कल भी है और इंशाअल्लाह ताला मैं रमजान के बाद भी सीमांचल में आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी और हम बताएंगे कि सीमांचल की जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और हम अपने गिरबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं थे, ना कभी रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि सीमांचल से इंसाफ हो। अगर पटना और अतराफ के इलाकों में तरक्की हो सकती है तो सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले इंसान है, उनसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।